روک کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، پہلا کلمہ اگر یاد ہے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بڑی اچھی نعت خوانی آپ حضرت اجمل عزیزی صاحب سے سماعت کر رہے تھے۔ عادت کے مطابق اور فرمائش کے مطابق میں بھی 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد مختصر سا خطاب ہوگا، اس کے بعد میری گفتگو کا اختتام ہو جائے گا۔ 2 شعر میں پڑھتا ہوں، علماء کرام نورانی خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا اسلم صاحب حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ ملاحظہ کریں شیخ کہ ہر بشر کی صدا مدینہ ہے، ہر بشر کی صدا مدینہ ہے، کہ ہر بشر کی صدا مدینہ ہے، ہر بشر کی صدا مدینہ ہے، کس قدر خوش نما مدینہ ہے، کس قدر خوش نما مدینہ ہے۔ مدینہ جس مدینے سے ہم پیار کرتے ہیں اور جس مدینے والے آقا سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مدینے کی سرزمین کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ ہے شفا اسے کے زرے میں، کہ ہے شفا اسے زرے میں، ہے شفا اسے کے زرے میں، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے، کس قدر خوش نما مدینہ ہے۔ آخری شعر اور اس محفل کا میں آپ کو ماں حسن سناتا ہوں۔ اس محفل کا ماں حسن کیا ہے؟ جب ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم کہیں چلتے ہیں، جب ہم کہیں بسوں میں ٹرینوں میں جب چلتے ہیں تو ہم سے ہمارا پتہ پوچھا جاتا ہے، ہمارا ایڈریس طلب کیا جاتا ہے۔ خاص کر کے ہم جیسے لوگوں کا اگر مولانا لوگ ہے تو ان کا سب سے پہلے آدھار کارڈ طلب کیا جاتا ہے۔ ایک پیغام میں نسخہ دے رہا ہوں اس محفل کے حوالے سے، اس نسخے کو دل میں جگہ دیجیے اور بیٹھائیے۔ کیا نسخہ ہے؟ شاعر نے کہا جب آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے، تو آپ کہہ دینا سن تو میرا پتہ پوچھنا چاہتا ہے، تو میری پہچان جاننا چاہتا ہے، سنو میں کون ہوں؟ شاعر کہتا ہے کہ میں غلام رسول اکرم ہوں، کہ میں غلام رسول اکرم
میں ہوں، ارے میں غلام رسول اکرم میں ہوں، میں غلام رسول اکرم میں ہوں، میرے گھر کا پتہ مدینہ ہے، میرے گھر کا پتہ مدینہ ہے۔ رسول کا غلام بننا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ بننا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر جب آپ زندگی کے لمحے کو گزارو گے۔ حضرات میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے 20ویں پارے کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایک دن ہم نے مقرر کر رکھا ہے جس دن تم سے تمہاری نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال سمجھیے، اتنا موقع گزرا ہے، شوہر اس کا دلی ہے، اس کا شوہر بمبئی ہے، اس کا شوہر کلکتہ ہے، عید کا سمے آ رہا ہے، شوہر اس حال میں ہے، اسے اس چیز کا احساس نہیں ہے، مگر اسے چاہیے تو 3000 کا ڈریس چاہیے، اسے چاہیے تو بالبین ڈریس چاہیے، اسے چاہیے تو پریم ڈریس چاہیے، اسے چاہیے تو ہینا ڈریس چاہیے، یعنی 4000 کا پیسہ اس میں لگ جائے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا، اسی قرآن میں رب نے 20ویں پارے میں فرمایا تم 3000 کا ڈریس پہن رہی ہو، تم 4000 کا کرتا پہن رہی ہو، اور لباس بھی تیرا ایسا ہے جب تو راستہ چلتی ہے تیرے بدن کا تال نظر آتا ہے، جب تو راستہ چلتی ہے تیرے سر کا دوپٹہ محفوظ نہیں ہے۔ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کے بزرگ کو، آپ کہو گے مولانا عارف نے اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، رات نہیں رہی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 5000 دینے والے آپ ہیں، 4000 دینے والے آپ ہیں، کپڑا خرید کر دینے والے آپ ہیں، کپڑوں کا پیسہ دینے والے آپ ہیں، آپ ذرا ملاحظہ کیجیے آج مارکیٹ کا حال یہ ہے، چاہے کھگڑیہ کی مارکیٹ ہو، چاہے پورنیہ کٹھار کی مارکیٹ ہو، چاہے آپ کے سنولی بازار کا ماحول ہو، ہماری ماں بہنے جا رہی ہے، کپڑا خریدنے جا رہی ہے، کپڑا بازار میں جا رہی ہے۔ ارے جس ماں اور بہنوں کی آواز کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر ماں بہنیں قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو گھر میں قرآن ایسے پڑھے کہ قرآن کی بولی کوئی غیر محرم نہ سنے، قرآن کی آواز کسی غیر محرم کے کان تک نہ جائے، تو تیرا سنہری جانا کیسے جائز ہوگا؟ کھگڑیہ بازار جا کر کپڑا خریدنا جائز کیسے ہوگا؟ کٹیہار میں مارکیٹنگ کرنا جائز کیسے ہوگا؟ پورنیہ میں مارکیٹنگ کرنا جائز کیسے ہوگا؟ کل میدان محشر کا ماحول ہوگا، ایک پیارے دلی سے پیسہ بھیجنے والے، بمبئی کلکتہ سے پیسہ بھیجنے والے، رب ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے مال کی شکل ہے، میں نے تجھے پیسے کی شکل ہے، میں نے تجھے زیور کی شکل ہے، دولت عطا کیا تھا، نعمت عطا کیا تھا، اس نعمت کا تو نے بیچا استعمال کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی ماں اور بہنیں ہوگی جس کے پاس سونے ہوگے، جس کے پاس جواہرات ہوگے، جن کے پاس چاندی ہوگی، انہوں نے اپنے مال کی زکات نکالا ہو، انہوں نے اپنے مال کی زکات نکال کر مدرسہ میں بھیجا ہو، یتیموں کو بھیجا ہو، غریبوں کو بھیجا ہو، بیواؤں کو بھیجا ہو، بے سہاروں کو بھیجا ہو۔ آپ اگر جائزہ لیں گے 1% عورتیں ایسے ہوں گے، 1% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سونے چاندی کی زکات نکالتا ہے۔ آؤ سنو قرآن کیا کہتا ہے، جو لوگ زکات نہیں نکالتے ہیں، جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا رسول اللہ کا قرآن کہتا ہے سنو، رب فرماتا ہے وبشرہم
عذاب علیم، مجھے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہی چونا، وہی چاندی، وہی آنکھ، وہی زیور، وہی بالی، وہی چوڑی کل تیرے گلے میں سانپ کی شکل میں لوٹ بنا کے ڈال دیا جائے گا، زنجیر بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ماں اور بہنوں، سونے اور چاندی کو جمع کرنے والی عورتوں سنو، اپنے مال کی زکات نکالو، اپنے چہروں، اپنے زیورات کی زکات نکالنے کی کوشش کرو۔ رات آپ نے ماں اور بہنوں کو دیا ہے، اگر زیور دیا ہے تو وقت پر اس کی زکات نکال کے جب سال پورا ہو جائے زکات آپ نکالنے کی کوشش کرو۔ مال کا زکات نکالو گے، مال کی زکات نکالو گے، مال میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عارف القادری کی بولی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے جب بندہ اپنے مال کی زکات نکالتا ہے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سیزن آ رہا ہے، مکے کا ماحول آ رہا ہے، مکے کے 4 ہوگا آپ کے گھر پہ، اس مکے کا عشرہ ضرور نکالنا، مکے کا عشرہ نکال کر کے غربا میں تقسیم کرنا، بیواؤں کو بے تقسیم کرنا، یتیموں میں تقسیم کرنا۔ اس نے یہ مال رب نے آپ کو عطا کیا ہے، جس کا آپ جو ہے 20واں حصہ عشرہ کے طور پر آپ سب کا ادا کرو گے، اس کا جو ہے اس کی زکات نکالو گے، اس کا عشرہ نکالو گے۔ یقینی طور پر اگر جس کھیت میں آپ نے 10 کنٹل اناج اس سال حاصل کیا ہے رب کا کرم ہوگا اسی کھیت میں 12 کنٹل اگلے سال آل پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال